اگر ہم اپنے مذہب پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی مذہب والے کی توہین کرنا ہمیں اپنا مذہب نہیں سکھاتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم مطلب کہ سیاست کریں گے تو بنگال کا کہیں بھی ایسی سیاست ہوگی تو آپس میں مٹ بھیڑ ہوگی اور پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑا مطلب کیا ہوگا، پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہوگی۔ عید صرف ایک تہوار نہیں، ایکتا اور محبت کا سندیش ہے۔ کولکاتہ کے بلگچیا جھیل پارک میں پچھلے 45 سالوں سے عید کی نماز مرزا بغان مسجد دوارا پڑھی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک عبادت کا موقع نہیں بلکہ ایکتا، بھائی چارے اور سکون کا ایک مثالی منظر ہے۔ اس علاقے میں ہندو سماج کی گہری آبادی موجود ہے اور نماز کے راستے میں کئی مندریں بھی آتی ہیں، پھر بھی ہر سال یہاں عید اور بقرعید کی نماز شانتی اور ایک دوسرے کی عزت کا احساس کرتے ہوئے پڑھی جاتی ہے۔ یہ جگہ صرف ایک عیدگاہ نہیں بلکہ ایکتا اور محبت کا مرکز بن چکی ہے۔ اسلام کے اسباق میں ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پیار محبت، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا پالن کرنے والا ہو، انشاءاللہ تعالی پیار سے رہیں گے، اتحاد سے رہیں گے اور اتفاق سے رہیں گے۔ بتا دیں آپ کو کہ ہر سال مولانا عطاء الرحمن قاسمی جی یہاں امامت کرتے ہیں اور اپنی تلاوت سے عبادت کا نور بکھیرتے ہیں۔ اسلام ہو یا کوئی اور دھرم، سب کا اصل مقصد انسانیت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم جس راستے سے عیدگاہ تک آتے ہیں وہاں مندریں بھی ہیں، لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ یہ صرف ایک تسلی کی بات نہیں، یہ ہمارے شہر کا فخر ہے۔ ہم اس مثال کو صرف زبان تک ہی نہیں زندہ رکھنا چاہتے بلکہ ہر نئی نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ محبت کا دیا ہر دل میں جلتا رہے۔ ہمیشہ بولتے ہیں اللہ تو ان کو نصرت فرما، مدد فرما، حمایت فرما، ظالموں کو کیا ہے کہ نیست و نابود فرما، مظلوموں کی اعانت فرما۔ جس طریقے سے اللہ نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی نصرت فرمائی ہے، اے اللہ اس سے بڑھ کر کے تم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہیں نماز کے بعد مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے بھی ایکتا اور بھائی چارے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک نماز نہیں، ایک مثال ہے کہ ہم کس طرح مل جل کر محبت اور سمان کے ساتھ ایک دوسرے کے تہوار اور جذبات کی عزت کرتے ہیں۔ یہاں صرف عبادت نہیں ہوتی بلکہ ایکتا کی نیو اور مضبوط کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مندروں کے بیچ سے گزرتے وقت ہر طرف صرف ایک ہی احساس ہوتا ہے، اسنیہ اور بھائی چارے کا۔ بہت اطمینان سے ہوتا ہے اور بہت پاس پڑوس کے لوگ اب تو کم آبادی ہے، پہلے بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتے تھے، آتے تھے وہ لوگ۔ تو ہم اپنے کونسلر صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بیچو بھائی اور ان کے صفائی کرمی جنہوں نے مارٹ کو صاف کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے ہندو بھائیوں کا جو یہاں بچے ہیں ان کا بھی ٹاؤن ہے، جیسے لائن لینا ہوا، یہ سب میں انہوں نے شروع سے ٹاؤن کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ 50-60 سال سے یہاں پہ عید کی نماز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہے گی۔ مسجد کمیٹی نے استھانیہ کونسلر دیویکا چکرورتی کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس نماز کے سکون اور بہترین انتظام میں اپنا یوگدان دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنا سیکھ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت محبت اور ایکتا کو ہلا نہیں سکتی۔ جب محبت کا دیا جلتا ہے تب نفرت کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مذہب اسلام جو ہے اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ مذہب ہے، وہ ہر مذہب والے کا احترام کرنے کے لیے ہمیں سبق دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب اسلام پر عمل پیرا ہوں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ذات سے کسی بھی مذہب والے کو تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہی ہے، سن لے آپ کہ مسلمان وہی ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے یا جو زکوٰۃ نکالتا ہے، جو حج کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے، حدیث میں صراحت موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان بچا رہے، محفوظ رہے، مامون رہے، تکلیف نہ ہو۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے۔
اگر ہم اپنے مذہب پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی مذہب والے کی توہین کرنا ہمیں اپنا مذہب نہیں سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اگر تم کسی کے مذہب کو برا کہو گے وہ پلٹ کر کے تمہارے مذہب کو برا کہے گا، لہذا تم کسی کے بھی مذہب کو برا مت کہو تاکہ تمہارے مذہب کی برائی کوئی نہ کرے۔ اگر اسلام کے اسباق میں ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پیار محبت، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا پالن کرنے والا ہو، انشاءاللہ تعالی پیار سے رہیں گے، اتحاد سے رہیں گے اور اتفاق سے رہیں گے۔ دیش کے کئی حصوں میں عیدگاہ اور مسجدوں پر سیاست ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بنگال میں یہ ماحول کیوں الگ ہے؟ بنگال میں ماحول یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان مطلب ایک ہے کہ مسلمانوں میں بیداری ہے، شعور ہے، سوجھ بوجھ ہے، عقل ہے، اور مطلب کہ اچھی صحبت ہے اور اچھی مطلب نشست ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے کہ مذہب کو الگ رکھتے ہیں، دین کو الگ رکھتے ہیں، اور مطلب کہ سیاست کو الگ رکھتے ہیں، شریعت کو الگ رکھتے ہیں۔ سیاست تو ہے اچھی چیز، لیکن جس سیاست میں اپنی منفعت، اپنا فائدہ شامل ہو جائے وہ سیاست اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جو سیاست اللہ کے نبی نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، اور جو سیاست ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ کے واسطے ہم سیاست کرے، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم مطلب کہ سیاست کریں گے تو بنگال کا کہیں بھی ایسی سیاست ہوگی تو آپس میں مٹ بھیڑ ہوگی، اور پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑا مطلب کیا ہوگا، پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہوگی۔ آپ ہندو بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہر سال آپ کے ساتھ مل کر عید کے ماحول کو انجوائے کرتے ہیں؟ بے شک ہم کیا بلکہ ہمارا مذہب خود پیغام دیتا ہے ہندو مذہب کو کہ تم اپنے تہوار میں اس کو تم بلاؤ اور اس کے تہوار میں تم جاؤ، مبارکباد پیش کرو، ان کو مبارکبادی دو۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا، ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ اگر نہیں سکھاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہم کس کے ساتھ کیسا ویوہار کریں، کس کے ساتھ کیسا مطلب ہے کیا ہے کہ یہ کردار سے پیش آئیں، بلکہ ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ آپس میں مل جل کر کے رہو، بھائی چارہ مطلب ہے کہ قائم رکھو، اور بھائی چارگی کے ساتھ تم رکھو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تم اس کے تہوار میں، تم اس کی مطلب کہ کیا ہے کہ فیسٹیول میں تم جا کر کے مبارکباد پیش کر سکتے ہو، وہ تمہارے تہوار میں، تمہارے فیسٹیول میں آ کر کے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مطلب کہ اچھی بات ہے، یہ تو ملت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم لوگ کیا ہے کہ مذہب کے الگ الگ ہیں لیکن ہمارے دل ملے ہوئے ہیں، ہمارے دل کیا ہے، ملے ہوئے ہیں، اور ہم مطلب کہ انسانیت کے ناطے، دیکھو انسان سے بڑا ہوتا ہے انسانیت، جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان نہیں، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور ہمیں انسانیت سکھانے کے لیے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ مطلب کہ انسانیت کو سکھائے۔ انہوں نے آ کر کے انسانیت ہمیں سکھائی، اخلاق کا پیغام دیا، اخلاق کا درس دیا، شریعت کا درس دیا ہے، اور اللہ کے حکام کو بتایا ہے۔ اگر وہ نہ بھیجے جاتے، ان پر قرآن نازل نہیں ہوتا، اہل شریعت نازل نہیں ہوتی، تو پھر تو ہم گمراہ کے شکار ہوتے۔ لہذا ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ایسے معزز شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا کہ ہمیں انسان سے بڑھ کر کے انسانیت کی تعلیم سکھائی ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ایسی ہستی کو جو واقعی میں قابل مبارکباد ہیں، ہمارے اور آپ کا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سوال، آج عید کا دن ہے اور فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فلسطین کے جو حالات ہیں آج سے نہیں، بہت دنوں سے ہیں، نہ جانے کتنے ماہ سے مطلب کہ یہ چل رہے ہیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا، ہمارے لیے جو ہتھیار یہ دعا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العباد، دعا جو ہے تمہارا سب سے بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے گھر کو اور اللہ کے دربار کو بھر سکتے ہیں، اللہ کے آگے گڑا سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ہمیشہ بولتے ہیں اللہ تو ان کی نصرت فرما، مدد فرما، حمایت فرما، ظالموں کو کیا ہے کہ نیست و نابود فرما، مظلوموں کی اعانت فرما۔ جس طریقے سے اللہ نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی نصرت فرمائی ہے، اے اللہ اس سے بڑھ کر کے تم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہم تو یہی
ہمیشہ دعا کرتے ہیں. اب حالات جیسے بھی ہیں, اگر عید ہم منا رہے ہیں تو اللہ کا یہ حکم ہے, نہیں منائیں گے تو اللہ کے حکم خلاف ورزی کریں گے. اللہ نے کہا کھانا مت کھاؤ, ہم نے ان کے حکم کیا کی پامالی نہیں کی بلکہ حکم عمل کیا, کھانا بند کر دیے. اللہ کا حکم ہے اور تم کھانا کھاؤ, تو اللہ کا حکم ماننا ہی تو سب سے بڑی عبادت ہے, سب سے بڑی اتباع کی بات ہے. اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. بس دعا کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, ان کو اللہ صبر دے, سکون دے, ان کے زخمیوں کو اللہ شفا کاملہ دے, اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے, ظالموں کو نیست و نابود کر دے, جس کی وجہ سے سارے مسلمان یا مطلب کہ بہت سارے مذاہب کے لوگ پریشان ہیں. ایسے لوگوں کا اللہ خاتمہ فرما دے کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں. الحمدللہ بہت امن سے دیکھتے ہیں ہم لوگ, قریب لگ بھگ 40 سے 50 سال سے دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہم خود اپنے حساب سے 35 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. بہت اطمینان سے ہوتا ہے اور بہت پاس پڑوس کے لوگ, اب تو کم آبادی ہے, پہلے بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتے تھے, آتے تھے وہ لوگ اور کچھ چائے بھی پلاتے تھے. پہلے بہت پرانی بات ہے, پانی بھی پلاتے تھے, بہت ہیلپ کرتے تھے. سمجھنا, ابھی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے ہیلپ کریں گے. جی بہت اٹوٹ رشتہ رہا ہے. ہماری مسجد بھی ایک غیر مسلم آبادی والے علاقے میں ہے جہاں پہ اکثر آبادی ہندوؤں کی ہے, اور آج جہاں ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے, یہ علاقہ بھی ہندوؤں کا علاقہ تھا, پر اب چونکہ آبادی خالی ہو چکی ہے, اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسمارٹ جہاں ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے, یہ نماز سے پہلے نماز ادا کرنے کے لائق نہ تھی. ہمارے علاقے کی کونسلر اور صاف کرنے والے بیچو بھائی, انہوں نے خوب تعاون کیا, جس کی وجہ سے جو ماٹی وغیرہ پھینکا ہوا تھا ڈم گاڑی بلا کے اس کو خالی کرایا گیا, اور الحمدللہ ہم نے خلوص کے ساتھ اپنی عید گاہ کی نماز ادا کی. تو ہم اپنے کونسلر صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, بیچو بھائی اور ان کے صفائی کرمی جنہوں نے مارٹ کو صاف کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اپنے ہندو بھائیوں کا جو یہاں بچے ہیں ان کا بھی تعاون ہے, جیسے لائن لینا ہوا, یہ سب میں انہوں نے شروع سے تعاون کیا ہے. جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ 50-60 سال سے یہاں پہ عید کی نماز ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہے گی. عید کے موقع پر دیش کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیش کے لوگوں کو تو سب سے پہلے عید کی ڈھیر ساری مبارکباد ہے کہ انہوں نے عید ان کے لیے خوشی اور خرم والا عید ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہم نے رمضان کو اللہ کے تقوی میں گزارا, اللہ کے در کے ساتھ گزارا, اسی طرح غیر رمضان یعنی پورا سال بھی ہم اسی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے, اپنی مسجدوں کو آباد کرے, کیونکہ جس پرفتن دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے جس طرح ہم انہیں رمضان میں ادا کی.